السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم پڑھیں گے وحشت جنون کی قسط نمبر 3۔ تو چلیے باتیں نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اور یار سوری، میں مذاق کر رہی تھی، کل آپ کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہو۔ ایام 28 سال کا ایئر، وہ ایام ہی ہے، اور وہ جو بڈھا ہے وہ کہیں اور ہے۔ تو اب کلیئر ہو گیا نا یار، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے اتنے عجیب عجیب قسم کے میسیجز آئے۔ اچھا سوری یار، چھوٹی سی مذاق کیا تھا، چھوٹا سا پرینک کیا تھا، آپ لوگ تو بہت ہی زیادہ سیریس ہو گئے ہو۔ چلو آج کی قسط اسٹارٹ کرتے ہیں، آج آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، تو لیٹس اسٹارٹ۔ ولیمہ شروع ہو چکا تھا، اسے پارلر والی تیار کر کر گئی تھی۔ اسے فون کر کے تھوڑی دیر پہلے اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ اس کا دل بہت چاہا کہ وہ اسے بس ایک بار اس سے مل کر چلا جائے، لیکن شاید اس کا جواب وہ جانتی تھی، اس لیے چاہ کر بھی اپنی زبان پر یہ الفاظ نہ آنے دیے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے بہنے سے روکا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ولیمہ ہال میں ہوگا۔ اسے ایک گاڑی میں ہال تک لایا گیا تھا اور پھر اسے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ کافی دیر ہال کے اس کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کی ساس الگ الگ عورتوں کو اس کے کمرے میں لا کر اس سے ملوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں باہر بٹھایا گیا، جہاں بہت سارے لوگ باری باری آ کر ان سے مل رہے تھے۔ چاچی گفٹ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب صبح والی اسی بچی کی آواز آئی تھی، جو ہاتھوں میں ایک پیارا سا گفٹ پکڑ کر اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ اتنی اپنی سی لگی تھی۔ وہ بچی اسے بے حد پسند آئی تھی، بے شک وہ بہت کیوٹ تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اس کا لایا ہوا گفٹ پکڑ لیا۔ یہ تمہارے اکلوتے جیٹھ کی اکلوتی بیٹی ہے، اربوں خربوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے ایام سکندر، اور ایک اکلوتی بیٹی ہے اس کی، ماشاءاللہ سے بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے۔ روحی بیٹا، چاچی پسند آئی تمہیں؟ خوبصورت ہے نا؟ اس کی ساس اسے بتانے کے بعد بچی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مجھے دادی کی گود میں بیٹھنا ہے، مجھے چاچی کی گود میں بیٹھنا ہے، وہ اچانک ہی دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر کہنے لگی، تو امی نے اسے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے، زیادہ تنگ نہیں کرتی کسی کو، بلکہ یہ کہوں کہ سوائے باپ کے کسی کو تنگ نہیں کرتی تو زیادہ ٹھیک رہے گا۔ اب کل رات کی بات لے لو، ایام اس کا کھلونا ساتھ لانا بھول گیا۔ یہ ساری رات سوئی ہی نہیں، بس روتی ہی رہی۔ 8 بجے کے قریب ملازم کو واپس گھر بھیجا تھا، جس نے آتے ہی 4-5 گھنٹے لگا دیے۔ 2 بجے آ کر اس بیچارے نے اس کا کھلونا اس کے حوالے کیا، تب جا کر کہیں سوئی یہ۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ رات وہ آدمی کون سی چیز لا کر اسے دے رہا تھا۔ روحی، وہ کون سا ٹوئے تھا جو آپ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ اس کے بنا اتنا شارا روئی؟ وہ اس بچی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ میرا ٹیڈی ہے، میرا بیسٹ فرینڈ، بابا اس کو بھول آئے تھے۔ میرا ٹیڈی ہے، میرا بیسٹ فرینڈ، بابا اس کو بھول آئے تھے۔ اکیلا رو رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو بلا لیا اپنے پاس۔ اکیلا رو رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو بلا لیا اپنے پاس۔ وہ اس کی گود میں بیٹھے بہت کیوٹ انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس سے باتیں کرتے ہیر کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ آپ ملو دی میرے بیسٹ فرینڈ سے،
آپ ملو گی میرے بیسٹ فرینڈ سے؟ اس کا چہرہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جس پر ہیر نے فوراً حامی بھری تھی۔ ہاں بالکل، آپ مجھے ملواؤ نا اپنے بیسٹ فرینڈ سے۔ ضرور ملوں گی۔ بہت دنوں کے بعد اسے کوئی ایسا انسان ملا تھا جو ملاوٹ سے پاک تھا، بہت صاف ستھرے دل کا مالک۔ وہ اس سے بہت پسند آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بچی اس سے دور ہو جائے، لیکن اس کا باپ تھوڑا ظالم قسم کا آدمی تھا۔ ابھی وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب اچانک ہی وہ آ گیا۔ روحی آؤ، چلیں، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا، جس پر وہ فوراً اس کی گود سے اترتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ارے ایام بیٹا، کیا تھوڑی دیر رکتے نا؟ اتنا جلدی کیوں جا رہے ہو؟ مانا کہ تم بہت مصروف ہو، تمہیں بہت کام ہے، لیکن ولیمہ ختم ہونے تک تو رکتے۔ ابھی تو میرے خیال میں تم ہیر سے بھی نہیں ملے ہو۔ ہیر، یہ تمہارا جیٹ ہے، ایام سکندر۔ اور ایام بیٹا، یہ ہیر ہے، میری بہو۔ انہوں نے بہت خوشی سے تعارف کروایا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس پر سلامتی بھیجی، جس کا جواب اس نے سر کے اشارے سے دیا تھا۔ ابھی ہم نکلیں گے تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ اگلے دن میرے لیے کتنے مصروف ہو جائیں گے۔ سچ کہوں تو آج بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن سعد کی شادی کی وجہ سے مجھے چھوڑنی پڑی۔ میں مزید نہیں رک سکتا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور چکر لگاؤں گا۔ سعد کہاں ہے؟ وہ کافی دیر سے غائب رہنے لگا ہے۔ میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اسے تحفہ دینے کے لیے، لیکن نہ جانے کہاں ہے وہ۔ کل صبح سے مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ ایک لفافہ وہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے لفافہ کھولتے ہوئے کچھ ٹکٹس دیکھے تھے۔ ضرورت کیسے نہیں تھی چاچی جان، گفٹ تو مجھے دینا ہی تھا۔ بہت سوچا لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر یہی بہتر لگا۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ علاقے کا چکر تو لگائیں گے ہی نا، سعد اور اس کی مسز، تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ آپ بھی ضرور آئیے گا۔ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ان سے ملنے لگا، جبکہ روحی کو پیار کرتے ہوئے آخر انہوں نے بھی ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ سے، بلکہ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ سارے خاندان میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تم دونوں کو گفٹ میں پیرس کا ٹکٹ دے کر گیا ہے، 15 دنوں کے لیے ہنی مون پیکج۔ دولت مند لوگ ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے لیے ملک سے باہر آنا جانا عام سی بات ہے۔ ان کا ایک قدم امریکہ تو دوسرا لندن میں ہوتا ہے۔ ان کی بیوی کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے روحی کی ماں۔ اسے ان کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے روحی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ روحی کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ تم بیٹھو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر نیچے چلی گئی تھی، جبکہ ان کی باتوں سے کچھ بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ روحی کی ماں نہیں ہے، کیا وہ مر چکی ہے، یا ان کی طلاق ہو چکی ہے، یا کچھ اور؟ وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اس کی ساس اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں سعد کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ سعد، اب سب ٹھیک ہوا؟ آپ کی پریشانی ختم ہو گئی؟ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بھی اب تک پریشان لگ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ تمہارا بھائی جا چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا گھر بیچ دیا۔ ویسے گھر بیچنے کی تو ضرورت نہیں تھی، ان لوگوں نے کیا واپس کبھی بھی یہاں نہیں آنا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے دھماکے دار خبر دی تھی۔ وہ خود بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی گھر بیچ چکا تھا؟ اس بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے خیال میں اس نے تمہاری بھابھی کو ہمیشہ کے لیے بلا لیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا کہ شاید اسے اپنے مسئلے سے ہٹانے کے لیے یہ بات شیئر کر رہا تھا،
لیکن جو بھی تھا اسے اپنے بھائی کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے تکلیف ہوئی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کا یہاں، اور بھائی بھی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگر اس سے اچھی امید نہیں تھی تو اتنی بری امید بھی نہیں تھی۔ امی، لالا کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پوچھنے لگا، جا چکا ہے اپنی بیٹی کو لے کر؟ کافی دیر تمہارے بارے میں پوچھتا رہا، کم از کم اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اپنی ہی شادی والے دن گھر سے غائب ہو جانا۔ کتنے غیر ذمہ دار ہو گئے ہو تم۔ ساتھ کسی چیز کی فکر نہیں ہے تمہیں۔ لوگ ہزار طرح کے سوال کرتے ہیں، ایک ویسے بھی بہو کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس بات کے الگ ہمیں جواب دینے پڑ رہے ہیں، اور تم بھی غائب ہو گئے۔ میں کون سے معاملے کو سنبھالوں؟ اچھا نا، ٹھیک ہے، اب بس کریں، اس قصے کو یہیں ختم کریں۔ میں دیکھ لوں گا سب کو۔ کسی کو بلا کر ہیر کو کمرے میں بھجوا دیجیے، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، نہ جانے کب سے یہاں بیٹھی ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی فوٹو سیکشن ہوگا، اس کے بعد ہیر کو کمرے میں بھیج دیں گے۔ تم بھی کہیں غائب نہ ہونا۔ کیمرہ مین بھی ہزار طرح کے سوال مجھ سے پوچھ کر گیا ہے۔ امی اس سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بھی کیمرہ مین کے کہنے پر ہیر کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ فوٹو سیکشن کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے۔ جو دور کے تھے وہیں رک گئے، اور جو جانے والے تھے تقریباً سبھی لوگ چلے گئے۔ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ ویسے تو آج اس کی گھر جانے کی رسم ادا ہونی تھی، لیکن اس کا بھائی تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ کون تھا جس کے لیے وہ گھر جاتی؟ اس کا گھر بک چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ جتنا وہ ان سب باتوں سے بچنا چاہتی تھی، اتنا ہی وہ اس کی دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ کاش اس کا بھائی اس کے ساتھ ہوتا، دکھاوے کے لیے ہی صحیح۔ کاش وہ 2 دن بعد چلا جاتا، اسے اتنی تکلیف تو نہ ہوتی جتنی وہ اس وقت سہ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سعد اندر آیا۔ ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ چینج کر لو اور آرام سے سو جاؤ۔ میں سب مہمانوں کو بھیج کر ہی ایک ہی بار کمرے میں آؤں گا۔ تم آرام کرو، کافی دیر بیٹھی رہی ہو، تھک گئی ہوگی۔ قسم سے مجھے یہ لوگوں کی عادت بہت بری لگتی ہے، ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھ دیتے ہیں لڑکی کو۔ اٹھو، جاؤ تم آرام کرو، آرام سے چینج کرو اور آرام کرو۔ مجھے آنے میں دیر لگ جائے گی، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تو وہ اسے بتانے لگا۔ کیا سچ میں اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ جہاں وہ میرا اپنا خیال رکھنا۔ اگر میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حالت کافی زیادہ نازک ہے، اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آیا اور اسے بتانے لگا۔ کیا سچ میں اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں اس کا جانا بے حد ضروری تھا؟ اس نے پوچھنا چاہا، لیکن اتنی مہلت اس نے اسے دی ہی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ رات سے وہ اس بات کو لے کر پریشان تھا، شاید اس کے کسی دوست کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جس پریشانی کا ذکر وہ کل رات اس کے سامنے بھی کر رہا تھا، شاید وہ یہی پریشانی تھی، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتی رہی تھی۔ یقیناً وہ دوست اس کے لیے بہت خاص ہوگا۔
تبھی تو اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان تھا وہ. اور جیسا کہ اس نے بتایا تھا کہ حالت نازک تھی تو یقیناً یہ پریشانی والی بات تھی. کل کی طرح آج بھی وہ چینج کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی. لیٹ گئی تھی. صبح اس کی نیند پوری نہ ہو سکی اور اس وقت سچ میں وہ بہت تھکاوٹ کا شکار تھی. خود پر کمبل ڈالتے ہوئے اس نے اپنے دل سے اپنے بھائی کی ہر سوچ کو مٹانا چاہا تھا. اب اس کے اپنے یہ لوگ تھے جن کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی. اس لیے اپنے بھائی کے دکھ میں ہلکان ہونے کے بجائے وہ اپنی آنے والی خوشحال زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی. امی 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پلیز اس وقت آپ میرا دماغ خراب نہ کریں. میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں. آپ نے کہا تھا اس وقت پیسے لے لو جتنے لے سکتے ہو اور میں نے بھی لے لیے. اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے خطرناک ہوں گے. ابھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے نا جو وہ نہ تو آپ پوری کر سکتی ہیں اور نہ ہی میں. امی مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ کر نہ دیں. ان لوگوں کی دھمکیاں ایسی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. تو پھر دیر کیوں کرتے ہو؟ بس ان لوگوں کا کام کر دو اور بات ختم. امی بات ختم ہی تو نہیں ہو رہی. وہ آدمی یہاں پر ہے ہی نہیں. اپنے کسی ضروری کام کے لیے وہ ملک سے باہر جا چکا ہے اور اب اس کی غیر موجودگی میں مجھے ہی پیچھے یہ سب کچھ سنبھالنا ہوگا. اس کے دشمن کی مجھ پر نظر ہے. اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس آدمی کی کمزوری اس وقت میرے پاس ہے اور وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مجھے کچھ کرنا پڑے گا. لالا سے مدد لوں. ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ میری مدد کریں. وہ بہت پاور میں ہیں. ان کا بہت بول بالا ہے. اللہ اللہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ تم جانتے نہیں ہو یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. وہ آدمی خطرناک نہیں ہوگا جتنا اس معاملے کی تہہ تک جا کر عیام خطرناک ثابت ہوگا. اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے میرے بیٹے کہ تم ان لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر دو اور بول دو ان دشمنوں کے چکر میں تجھے نہیں پڑنا. یہی تو مسئلہ ہے امی جان. یہ مسئلے کا حل نہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جب تک وہ آدمی واپس نہیں آ جاتا تب تک میں اس کی امانت کو ہر نظر سے بچا کر رکھوں اور یہ میرے بس میں نہیں ہے. بارات کی گاڑیوں کے پیچھے جو گاڑیاں آ رہی تھی نا وہ انہی لوگوں کی تھی. کبھی بھی حملہ کر سکتے تھے وہ لوگ لیکن لالا کے گارڈز کو دیکھ کر انہوں نے کوئی پنگا نہیں لیا ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. اب تو بس ایک ہی حل ہے کہ آپ اور ہیر دونوں لالا کے گھر چلے جائیں. پیچھے مجھ سے جتنا ہو سکا میں سنبھالنے کی کوشش کروں گا. جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو واپس بلا لوں گا. وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ہیر اندر داخل ہوئی. ہیر کو اندر آتے دیکھ ان دونوں کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی. کیا ہوا سعد؟ آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکلا؟ وہ یہ جان چکی تھی کہ وہ لوگ اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے اور یقیناً وہ کل رات والا ہی مسئلہ تھا. اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے ہیر. میرے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے ہیں جو کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا اسی لیے اب ان لوگوں نے میری فیملی پر نظر رکھنا شروع کر دیا ہے. یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. یہ لوگ بہت خطرناک ہیں. میں اپنی امی اور تم پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اور امی کو کچھ دن کے لیے لالا کے گھر بھیج رہا ہوں. جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں تم دونوں کو واپس بلا لوں گا. وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا جا رہا تھا جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنی ایک دن کی دلہن کو خود سے دور بھیجنے کے بارے میں بات کر رہا ہے. کل تک تو مسئلہ اس کے دوست کے ایکسیڈنٹ کا تھا تو اب اس کی جان خطرے میں کیسے آ گئی تھی؟
ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تو جو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، بس تجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتے، یہ مت بھول، تو صرف اس ماں کا ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کا بھی تیرے علاوہ اب اور کوئی نہیں ہے، بھائی نے تو ایسی جان چھڑائی ہے کہ کبھی واپس نہ آئے گا، اب صرف تو ہی ہے۔ امی نے بات شروع کی تو بیچ میں اس کے بھائی کو بھی گھسیٹ لیا تاکہ وہ کسی طرح کا کوئی سوال نہ کر سکے، ویسے بھی وہ کون سا کوئی سوال کرنے والی تھی، اب اس کے لیے تو اس کا جینا مرنا سب ساتھ ہی تھا، وہ جیسا چاہے ویسے جس جہاں چاہے اسے لے جائے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب یہ بات جان کر خطرے تک کیسے پہنچ گئی؟ آپ مجھے ٹھیک سے کچھ سمجھائیں گے تو ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا نا۔ سعد وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، لیکن سعد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو واپس لے آؤں گا، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، ایک ایک بات بتا دوں گا۔ فی الحال یہ معاملہ بہت سنگین ہے، تم اپنا سامان پیک کرو، امی آپ بھی تیاری کریں، میں ابھی لالا سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یہاں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر لوں گا اور آپ لوگوں کو اسی بات پر قائم رہنا ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتے ہوئے اپنا موبائل فون لے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے باہر جاتے ہی امی نے بھی جلدی کا شور مچا دیا تھا، اسے کمرے میں بھیج کر وہ اپنی تیاری کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی خاموشی سے آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ آج میں نے مسلسل ریکارڈنگ کیا نا تو میری آواز میرا ساتھ ہی نہیں رہی تھی، میری زبان بار بار پھسل رہی تھی، تو اس کے لیے ہم ریلی سوری، میں نے بیچ میں پوز بھی لینے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہوا نہیں۔ تو یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اس کو ریڈ کریں، لائک کریں، یار لائک بہت کم آ رہے ہیں یار، پہلی ایپیسوڈ پہ اچھے خاصے لائک آئے ہیں، پھر آپ لوگوں نے وہ اپنا ڈنڈی مارنے والا کام شروع کر دیا، ایسے تو نہیں چلے گا نا، بس چاہیے ڈیلی ایپیسوڈ تو پھر لائک کرنا پڑے گا، ورنہ میں بھی یار باقی رائٹرز کی طرح 2-3 دن چھوڑ کر ناول دیا کروں گی، پھر آپ لوگ بھی خوش ہو جانا۔ خیر ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے رائٹر کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔